یہاں خیمے لگائے گی. آگے چل کے پھر لکیر کھینچی, فرمایا کوئی لاشا یہاں گرے گا, کوئی یہاں گرے گا. یدخلون الجنت بغیر حساب. رکے تھے روتے روتے, اور پھر کہا کیا؟ صبر ابا عبداللہ, حسین صبر, حسین صبر. کہنا تو یہ تھا حسین سے مولا مصیبت ڈال جائے, لیکن وہی بات کہ ہندی طاقت زور نہ لائے. یہ منزل سمجھ والی ہے. ہندی طاقت زور نہ لایا, کیوں بیٹھے من رضائی. آئین مشیت کا شناسا ایسا, جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. اس لیے مقام ہے رضا کا. حضرت امام زین العابدین کا محنت کر رہا تھا کہ آقا ہر وقت روتے تھے. اس وقت کربلا سے چلے, یزیدیوں نے گلے میں توق ڈال دی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں قیدی جو بنائے, پاؤں میں زنجیر ڈال دی. اور ایک مہم تھا آپ کا, حدیث پاک کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے دیکھا تو روئے. امام زین العابدین نے کہا ہمارا یہ حال دیکھ کر تم کیوں روئے؟ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت روئے, زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا, نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پر جبلو آہنو فولاد بہت رویا. جب فرید میں نے جا کے قدم درس لے پایا, درس و کتب مکتب استاد بہت رویا. فرمایا دیکھ کے وہ رویا. آپ نے فرمایا تو کیوں رویا مجھے دیکھ؟ اس نے کہا مدینے والا مکان دیکھ رہا ہوں. کہاں وہ مکان, کہاں وہ مکان, کہاں یہ بے بسی, کہاں یہ بے کسی. آپ نے فرمایا اتنا بے بس نہیں ہوں جتنا نظر آتا, اتنا بے بس نہیں ہوں. اس نے کہا میں کیا سمجھوں؟ آپ نے فرمایا یہ زنجیریں اس لیے سہ رہا ہوں کہ خوف خدا کی یاد دلا رہی. فرمایا جب مجرم پکڑے جائیں گے آواز آئے گی الو, انہیں لٹ ڈال دو. فرمایا بس وہ خوف یاد آتا ہے, دل بہل جاتا ہے کہ چلو آج ہم سہ رہا ہوں, کل چھوٹ جاؤں. اور فرمایا باقی رہی بے بسی. ایسے کر کے یوں جو کھینچا ساری زنجیریں ٹوٹ کے زمین گری. آپ نے فرمایا زنجیر ٹوٹ سکتی ہے, بے بس نہیں ہوں, لیکن چپ کیوں ہوں؟ اس کا فیصلہ ہے, اس کی قضا ہے, اس پہ راضی ہے. لہذا آنسو تو بہاتے ہیں لیکن بے صبری بھی نہیں کرتے, اور پھر یہ بھی نہیں کہتے یہ تقدیر بدل جائے, یہ بھی نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے. حضرت امام محمد باقر نے کہا بابا روتے ہو ہر وقت. فرمایا بیٹا جب ٹھنڈا پانی منہ سے لگاتا ہوں علی اصغر کی یاد کرتا. آپ کو پتا ہے امام زین العابدین کے سگے بھائی ایک ماں سے تھے حضرت علی اصغر, حضرت علی اکبر دوسری ماں سے تھے حضرت لیلا سے. یہ بی بی شہربانوں کے دونوں بیٹے تھے. حضرت بی بی شہربانوں کے بیٹے تھے امام زین العابدین اور علی اصغر دونوں. اب فرمایا جب ٹھنڈا پانی منہ سے لگاتا ہوں علی اصغر کا مکھڑا یاد آتا ہے, اور وہ تیر جو سن سناتا آیا اور پیاسے بھائی کا گلا چیر گیا. جب وہ نظارہ سامنے آتا ہے تو پانی کا پیالہ خون بن جاتا. رو نہیں تو بتا کیا کروں. بیٹا اذان ہوتی ہے تو اذان مدینے میں ہوتی ہے, لیکن میرے
فرمایا وہ آخری نماز جس سجدے میں میرے بابا کا سر کٹ گیا اور سلام کی نوبت نہیں آئی، فرمایا بول وہ یاد کر کے رو نہیں تو کیا کروں، اس لیے قرآن پڑھتا ہوں۔ تو صبح کا وقت تھا اور میرا بابا 10ویں محرم کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، قیامت سر پہ کھڑی تھی، مصیبت سر چڑھی تھی، لیکن بابا نے کہ قرآن بیٹھا تھا اور آنکھ سے آنسو کی لڑی لگی تھی۔ اب وہ منظر تکتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو روتا ہوں۔ میری زندگی میں آنسو کے سوا، میرے دامن میں تو کانٹوں سے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا تجھے کیا بتلاؤں، اور وہ منظر مجھے بہت رلاتا ہے جب ظالموں نے میری ماں، میری بہنوں کو، میری پھپھی جان کو ننگی پیٹھ اونٹوں پہ بٹھایا تھا اور مجھے پیدل جب چلایا، اب جب دکھوں نے ڈالا گھیرا، اب میں دکھوں سے کرایا، جب کچھ یاد نہ آیا تو میری دکھ درد سے پیدل رفتار تھی اور زبان سے یہی پکار تھی کہ یا رحمت للعالمین۔ میں منہ کرتا تھا مدینے کی طرف، دیکھتا تھا دکھی سینے کی طرف، جب ظالم ظلم سے باتیں بناتے اور گالیاں دینے لگتے، کسے بلاتا، کسے پکارتا، ادھر کٹے ہوئے سر، ادھر مستورات جن کی پھٹی چادریں سر پر، لٹا قافلہ کس کو کہتا کیا کہتا، پھر مدینے کی طرف منہ کرتا تھا اور میں صدائیں دیتا تھا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی اید الظالمین فی الموقبی والمزدہم۔ اور جب روتے روتے تھکتا تھا پھر ہوا کو بلاتا تھا۔ سید کا اپنا قصیدہ ہے کہ ان التیاری حسبا یومن الہ ارد الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم۔ شکر ہے مسلمان بھائیوں، کہتے ہیں دور سے نبی کو پکارنا کس کی سنت ہے؟ دور سے نبی کو پکارنا امام زین العابدین کی سنت ہے۔ یا رحمت للعالمین، جب دکھوں نے گھیرا ڈال لیا مصیبتوں نے ڈیرا، تو سیدنا امام حسین کے لگتے جگر میں بابا کا کٹا ہوا سر تکتا تھا، صدا نانے کو دیتا تھا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ نانا دیکھ تیرے سینے پہ چلنے والے، تیری گلیوں میں چلنے والے، آج ہاتھوں میں زنجیریں، ادرک لزین العابدین، تیرے نواسے کا بیٹا ہوں، مگر حال کیا بنایا دنیا نے، میرے ہاتھوں میں زنجیریں، میرے پاؤں میں بیڑیاں، یا رسول اللہ ادرک، حضور دیکھو تیرے بچوں کا تیری امت نے کیا حال کیا ہے۔ ادرک لزین العابدین محبوس فی اید الظالمین، آج ظالموں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں، میرے سارے گھر والے قیدی ہو چلے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر کہتے ان التیاری حسبا، اور مدینے جانے والی ہوا میرا پیغام مدینے لے جا۔ ان التیاری حسبا یومن الہ ارد الحرم، وہ مدینے جانے والی ہوا، حرم مدینہ جانے والی ہوا، میرا پیغام لے جا اور بلغ سلامی
شکوا نہ کرنا، نانے کو شکایت نہ کرنا، بس میرا سلام کہنا، جو دیکھا ہے حال کہنا، کر کے سنبھال کہنا، بلغ سلامی روضتن، اس نبی کے دروازے پہ، اس روضے پہ ہمارا سلام کہنا، جس روضے میں ہمارا نانا ہے، جہاں آتا جاتا کل زمانہ ہے۔ اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، علامہ جامی ترجمہ کر گیا سید زادے کا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے گزرتی جا، جا کے انہیں میرا حال سنا دے، احوالم محمد را خبر کن، دے احوالم محمد را خبر کن۔ فرمایا محمد باقر تو ہی بول، جہاں سجن پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا، روگ وچوں روگ محمد تے جس دا نام بچھوڑا۔ حوصلوں والا شہزادہ تھا میرے امام حسین، جس کا نام زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، آخر ماں ساتھ تھی، ماں ساتھ تھی، اور ماں بھی ایک شہنشاہ کی بیٹی تھی، ایک شہنشاہ دین کی بیوی، ایک شہنشاہ دنیا کی بیٹی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اور امام عالی مقام کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے جا کے فرمایا کہ شہر بانو، ہم تجھے کوئی سکھ نہ دے سکے، تو ہمارے گھر میں آئی، تیری زندگی میں کانٹے ہی دکھائی، لیکن اس بی بی نے اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کے سر، اس نے کہا لجپال کریم، یہ تیری راہ کے کانٹے بھی مجھ غریب کے لیے پھول ہیں، میں آپ کے نام کو داغ نہیں لگاؤں گی، جیسے گزرے گی بتاؤں گی۔ اور لوگ تو کہتے ہیں امام زین العابدین نے پورے کنبے کو سنبھالا ہے، لیکن پیچھے جو پردے میں ہے خواتین، انہوں نے زین العابدین کو سنبھالا، حوصلوں کا پہاڑ بن گیا، لیکن ہنسا کبھی نہیں، مسکراہٹ کبھی نہیں آئی چہرے پر۔ آپ کی عادت تھی، آپ مدینہ پاک میں 40 سال رہے، ایک طرف رہے، نہ کسی کی خوشی میں شریک، بس دکھی لوگ آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، بھوکے آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پیاسے آتے تھے، پانی پی کے جاتے تھے، اور سب کے لیے آخر نبی کے سجادہ نشین، نبی کا سجادہ نشین۔ آج تو کچھ چھوٹا من گھڑت پیر ہے، وہ کپڑے میں نہیں سماتا، اور وہ تو نبی کا، علی کا بھی سجادہ نشین، نبی کا بھی سجادہ نشین، حسن کا بھی سجادہ نشین، حسین کا بھی اکلوتا وارث، ان کے حسب کا بھی وارث، ان کے نسب کا بھی سب کا وارث، کیا مقام ہے۔ حضرت جابر فرماتا ہے مجھے نبی پاک نے فرمایا تھا، امام حسین حضور کی گود میں تھے، فرمایا تھا جابر حسین کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اور فرمایا علی کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا میرے نام پہ، اس کو میرا سلام کہنا۔ معمولی لوگ، امام محمد زین العابدین علی کی عادت تھی مدینے میں بیٹھے رہے، اور جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو کہتے کہ قیامت برپا ہو جاتی تھی، لوگ تڑپتے تھے، ایسے لگتا تھا جنازے اٹھ جائیں۔ جب قرآن پاک نماز میں پڑھنا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ اللہ درد ہو نا سینے، میاں صاحب نے مجھے بات کی بڑی پتے کی کہ سفر بھلا جو درداں بھریا، بن درداں کچھ نہیں، نڑا کمادا فرق رودا، کیا کہنے کیا کہنے۔ نڑ اور کماد کی شکل، نڑ اور
کماد کی شکل ایک ہی ہوتی ہے. ایسے تو ہمارا پروگرام ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھنی ہے جتنے گھمایا اتنے کر لیا, لیکن درد تو ہر جگہ نہیں. یہ وہ سودا ہے جو ہر دکان پہ آیا. درد ہر دکان پہ نہیں ملتا, یہ کامیاب شے ہے. اور میاں صاحب کہتے ہیں سفن بھلا جو دردہ بھرے بن دردہ اجنا ہی نڑا کمادا فرق رودا. کیا کھانے کیا کھانے. بندہ اندھا ہو تو اس کو نر بھی کماد لگتا ہے کیونکہ اس نے دیکھنا نہیں ہوتا, ہاتھ ہی لگانا ہوتا. اللہ آنکھ دے, اللہ اور درد مندان دے. سفن محمد دیر گواہی حالت جس پلے پھل بدھے ہو من آگے باز درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا. نہیں سمجھی اردو پڑھانی پڑی. درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا, یعنی پتا تو نہیں چلتا دل کہاں ہے, درد اٹھ کے بتاتا ہے یہاں. اس لیے جو درد ہوتا ہے, اللہ تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے, یہ گرم ہو تو لطف آتا ہے, دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے, آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے. اور سر نہیں درد سر کے سوا سر قلم ہو تو لطف آتا ہے. آپ بیٹھے اور اچانک آپ کی عادت تھی جب کوئی آتا آپ اس کو کھانا کھلاتے, دعا دے کے رخصت فرماتے. عادت تھی حضرت امام زین العابدین کی. ایک دن بیٹھے تھے, ایک بندہ آیا, آپ نے دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی تیز ہو گئی, جھڑی تیز ہو گئی. اٹھے, خادم کو کہا وہ جو بندہ آ رہا ہے کھانا کھلانا, زیادہ دیر نہ بٹھا, اس کو جلدی روانہ کرنا, مجھے بھی نہ بلانا. آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین کے لخت جگر نے یہ کہا کہ مجھے نہ بلانا. آڑ گیا آپ کا خادم, اس نے کہا کوئی بڑا گندا بندہ آیا زندگی میں پہلی بار کہ امام اس قدر رونا بھی اور پھر یہ کہنا کہ مجھے نہ بلانا. آپ اندر جا کے سجدے میں سر اور ہچکیاں لگ گئی. خادم نے کھانا کھلایا آنے والے کو اور کہا اٹھ یہاں سے جلدی نکل, شکل گم کر, کیونکہ تو مجھے کوئی کمبخت منحوس لگتا ہے. زندگی میں پہلی بار کسی کے بارے میں امام نے کہا ہے اس کو جلدی بھیج, مجھے نہ بلا, لگتا ہے کہ تو کوئی بدبخت ہے زمانے کا, ورنہ حاصلوں کا بادشاہ ہے حسین کا. اس نے سنتے ہی کہا قسم ہے اللہ کی بن ملے نہیں جاؤں گا. اس نے جب قسم اللہ کی کھائی, خادم رازدار تھا, جا کے کہنے لگا سرکار وہ ظالم رب کے نام کی قسم کھا بیٹھا ہے, بن ملے نہیں جائے گا. آپ نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور میرے کریم کا رب کا نام, میرے کریم رب کا اتنا بڑا نام اس نے لے دیا. اٹھے, فرمایا میرے رب کا نام تو بہت بڑا ہے. ہمارے ہاں ایک قسم نہیں, وہ کہتے سارا قرآن اٹھوا اپنے جیلم تے منڈی بہت ہی گانے پاسے آنے حافظ صاحب گوندلا لے چوکھے پڑے ہوئے نا, انہوں نے آکھا اے چودھری قرآن چوک. پہلے تو ڈر کیا کہ قرآن کوئی ہوگا کوئی مان سو من کا, تو اس نے کہا اے خاتے سے ہے ہی نہیں. انہوں نے چکے تھے قرآن پاک پہ ادا کی لوٹا سی, انہوں نے اچھا مڑے ایک قرآن ہے تے میں تری چکا لوں. ساڑھی قوم کے ہوئی قرآن کا کوئی بھار نہیں, جن کو ہے ان کو ہے. اتنا بڑا نام, اٹھے باہر آ گئے, سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس نے آہستہ سے قریب ہو کے کہا امام آپ نے مجھے نکمے کو پہچانا نہیں. امام پاک کی ہچکی اور تیز, آنسو کی شدت اور ہوئی. اس نے پھر کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا
امام پاک آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے ایسے جو دیکھا تو آنسو کی جگہ خون کے آنسو، فرمایا نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے، فرمایا نہ کہے کہ میں نے نہیں پہچانا، تو خود بتا جو ظالم علی اکبر کے سینے میں خنجر مارے آج نہیں قیامت کو بھی سامنے آئے میں پہچانوں گا تو وہی ظالم ہے جس نے میرے بھائی کے سینے میں خنجر اتارا تھا، تو وہی ہے۔ لگا تڑپنے، کہنے لگا پہچان بھی گئے ہو، پھر کھانا کھلاتے ہو، پانی بھی پلاتے ہو، مجھے کتوں کے آگے کیوں نہیں ڈالا؟ اتنا حوصلہ امام تیرا، مجھے مروایا کیوں نہیں، کھانا کیوں کھلایا؟ آپ نے فرمایا کہ اور ظالم یزیدی، وہ کل کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا، آج مدینے میں یہ حسین کے بیٹے کا کردار ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے، اس کا لقب سجاد ہے، آج بھی زمین کو ان کی یاد ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین جنہیں رب نے وہ مقام عطا کیا، میں نے کہا نہ گل میری ہاتھ تیرے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی کی طرح بے خود ہوتے تھے، زمانے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا پوتا یا دوتا جو تھا وہ کنویں میں گر گیا، کنویں میں گرا، بیویوں کی آہیں نکلی کہ بچہ کنویں میں گرا، نکالنے کا کوئی رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سلام پھیرا، کہا شور کیا ہوا؟ کہا بچہ گر گیا، نکالنے والا کوئی نہیں۔ اور آپ بھی کمال ہے، ایسے بے خود کے بچوں کی خبر ہی کوئی نہیں۔ آپ اٹھے، کنویں پہ گئے اور کھڑے ہو کے کہا پانی پانی، میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، بے بسی ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، تو کرم فرما۔ آپ بھی باہر بچے کو بھی لیتا، پانی کو جو فرمایا، آگ بھی سنتی ہے، مٹی بھی سنتی ہے، پر جن کی زبان ہو ان کی سنتی ہے، منہ کا کوئی نہیں سنتی۔ باہر آ، فرماتے پانی ایسے جو اچھلا، بچہ بھی باہر، پانی بھی۔ حیران ہوئے لوگ، کہا اتنا حکم پانی پہ چلتا ہے؟ فرمایا بے بس نہ کل تھے نہ آج، نہیں سمجھی، بے بس نہ کل تھے نہ آج، سلامت ہے نام محمد کا راج، لیکن مسئلہ یہ ہے ہندی طاقت زور نہ لایا، کیوں بیٹھے من رضائی، جگ دنیا تو پیاسے تر گئے تے دین دنی دے سائی۔ اللہ اکبر، یہی امام زین العابدین۔ قبلہ قاری صاحب نے جلسہ ایک رکھا ہے، موضوع دو رکھے ہیں، تو انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بیل حل چلاتا ہے اور ڈبل حل چلاتا ہے، وہ خرچے بھی ڈبل طلب فرماتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ میری کمیٹی کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ شکر ہے صاحب، آج صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی۔ سمجھانا نے سمجھ گیا، کسی ہمیں حیران ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین کو رب نے بڑی شان بخشی۔ دوسرا موضوع، آپ رہتے اسی حال میں تھے جیسے میں نے عرض کیا، آنکھ برستی رہتی، آپ اکثر مکہ پاک حاضری دیتے، اسی نیاز میں گئے مکے حرم شریف میں، ادھر بادشاہ ہے وہ عرب و عجم ہشام بن عبد الملک، وہ بھی آیا، آگے پیچھے پولیس فوج، ہٹو ہٹو۔ جب حرم میں آیا اس کو شرم آیا، ویسے کمی شرم آتا ہے،
کرسی والوں کو نہایت بے شرم ہوتے ہیں، لیکن اسے شرم آیا، اس نے کہا رب کے گھر میں یہ ٹھٹائی اچھی نہیں۔ پولیس والوں کو کہا تم بھی ہٹ جاؤ، ایک گیڑا ہی تو ہے کعبے کا، میں اکیلے دے لیتا، تم ذرا دور رہو۔ انہوں نے کہا سرکار خیال کوئی نہیں کرے گا، یہ تیرے ابے کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ ہو سکتا ہے لوگ نہ پہچانے آپ سلطان زمانہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بس میں نے ایک مرتبہ حجر اسود کو چومنا ہے اور 7 مرتبہ کعبے کے گرد گھومنا ہے، بس نہیں کوئی نہیں ہے، تم ذرا پاسے ہو جاؤ۔ بس وہ ہوئے پاسے اور کھڑکنے لگے بادشاہ کے پاس۔ لوگ جو آئے آسے پاسے، یمنی لوگوں کا جو گیڑا آیا، کسی نے خیال نہ فرمایا، رکھ کے ہاتھ جو بادشاہ کو اٹھایا، ادھر حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس جا لگا۔ بادشاہ کو ہوش جو آیا، اب پھیکی ہنسی ہنس رہا ہے، ایک ہی تعلق میں کیوں روکا۔ اب فوجی پولیس والے پھٹ پہنچے، سرکار ہم نے نہیں کہا تھا یہ حرام ہے، یہ بے نیاز کا گھر اور در ہے، آپ نے خواہ تکلیف کی اور تکلیف پھر کر بھی لی، سہ بھی لی۔ ابھی بادشاہ کھڑا تھا کہ ایک جھکا ہوا سر، نیچی نظر، زمانے سے بے خبر، چپ کر کے جو حرم کے احاطے میں پاؤں دکھایا، ایک آواز گونجی، اور زین العابدین، بس نام ایک بندے کے لب پہ آیا، مجمع جہاں تھا وہی تھم گئی، صف جہاں تھی وہی رک گئی، کعبے سے لوگوں کے مکھ مڑ گئے، کعبے کا کعبہ آ گیا۔ حجر اسود کو دنیا چومنا بھول گئی، لیکن کیا عزت، کیا شان، کیا عظمت ہے، کیا سطوت ہے پاک حسین کے لگتے جگر کی۔ مجال ہے کوئی بندہ ہلا ہو، آپ پہ راہ بن گئے، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر۔ شہنشاہ حسین کا بیٹا روتا ہوا سیدھا کعبے کی طرف، اور جب آپ حجر اسود کے قریب آئے، زمانے کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی، کوئی قدم اٹھا نہ سکا، آگے جا نہ سکا، ایسا لگا جیسے جبریل ساتھ آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، اللہ اکبر۔ آپ نے حجر اسود کو سکون سے چوما، اب جو آپ نے طواف فرمایا، دنیا قدموں کو نہیں نقشے قدم کو چومتی تھی۔ اب بادشاہ ہشام بن عبد الملک اس نے دیکھ کے اپنے سیٹی سے کہا منازہ، یہ کون ہے؟ پھیکی ہنسی ہنسی کہا یہ کون ہے؟ فرزدق، مشہور زمانہ شاہ عرب کا، وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ اپنی خفت مٹا رہے ہو، ذلیل ہوئے ہو، ذلت مٹا رہے ہو، اس کا تعارف پوچھ رہے ہو جسے کعبے کا ایک ایک پتھر جانتا، اس کا پوچھ رہے ہو جسے حرم کی زمین بھی پہچانتی ہے، یہ خیمہ آسمان والا بھی جانتا، جسے حرم کی پوری فضا پہچانتی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، وہ جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے دنیا ساری جانے ہے، وہ مانے نہ مانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ فرمایا بادشاہ اسے جانتا ہے آسمان، اسے جانتی ہے زمین، اسی کا نانا دادا ہے رحمت للعالمین، اسی کا باپ ہے حضرت امام حسین، یہی وہ ہے جسے جانتے ہیں آسمان زمین، یہی ہے وہ امام زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ فرزدق نے کہا تم نے تلوار کی نوک سے سر
جھکائے ہیں حسین نے اپنی عظمت سے لوگوں کے دل، اس لیے صدقے تیرے حسین میرے سلامت رہیں گے تیرے ڈیرے، خلق لگائے گی تیرے نام کے پھیرے۔ آج وقت گزرا 14 صدیاں بیت گئی، 15ویں آ گئی، اگر کوئی روتا ہے تو نام حسین لے کے، اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو امام حسین کا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حوصلوں کے بادشاہ بھی آپ تھے، عظمت و سطوت کے سلطان بھی آپ تھے، شجاعت شہادت کے بادشاہ بھی آپ تھے، پھر ایک نہیں پورا گھرانہ ہے، جانتا کل زمانہ ہے۔ اور آج یہ جو مجلس محفلیں ہیں بتا رہی ہے کہ جس یزید نے سلطنت کی خاطر سر بچایا، اس کے تو 23 بچے تھے، کتنے؟ 23 بیٹیاں بیٹے ملا کے اتنے بیٹے بچیاں بچے، لیکن اس بدبخت کا نام نہیں ہے۔ اور جس حسین کا ایک بیٹا آیا، رب نے چپے چپے پہ اس کی اولاد کو پھیلایا اور ذکر تو اتنا کرایا، ذکر تو اتنا کرایا کہ لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے حضرت عمر کا اتنا ذکر نہیں، پریشان ہو کے پوچھنے لگے حضرت عثمان شہید تھے ان کا تو اتنا ذکر نہیں، اور مولا علی باپ تھے ان کا تو اتنا ذکر نہیں۔ میں نے کہا یہ راز ہے، یہ اسرار ہے، یہ کسی کا پیار ہے، کیوں حسین حسین کی تکرار ہے، یہ مسئلہ اروار نہیں پار ہے، اسے جانتا خود پروردگار ہے۔ لیکن الحمدللہ عرصو حسین حسین کی، ابھی جو قاری مرید حسین صاحب فرما رہے تھے کہ کل اپنا نہیں لندن شریف ایک حل ہوتا ہے، رات ہم وہاں گئے تو رات ڈھلی تو ہماری سواری چلی، صبح یہاں کے ڈیرا لگایا، ابھی آنکھ لگی نہیں تو اگلوں نے اٹھایا کہ چلو اگلے اڈے پہ چلے، ڈیوزبری گیا، ڈیوزبری سے سیدھا پھر ادھر آئے ہیں، لیکن ذکر ہے کہ وہاں بھی جاری، یہاں بھی جاری، ہر تھان جاری، کہیں آہ آہ ہو رہی ہے، کہیں واہ واہ ہو رہی ہے، کہیں آہ آہ ہو رہی ہے، آہ حسین واہ حسین، آہ بھی حسین اور واہ بھی حسین، آہ والے بھی انہی کا نام لیتے ہیں، ہم تو ان کو بھی پیار سے تھام لیتے ہیں کہ چلو ہمارے پاک حسین کا نام لیا ہے۔ اس لیے آج وقت بتا رہا ہے جن کے تھے 1000 ان کا نام کوئی لینے والا نہیں، جن کا ایک تھا اتنا نیک تھا۔ آج گلی گلی، چپا چپا، نگری نگری، بستی بستی، مشرق و مغرب امام حسین کا نام زندہ ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ بلکہ مجھے وہ سرائکی کا پھر یاد آیا کہ امام حسین کا نام سن کرنا کچھ سکالر حضرات تو منہ کو وٹ چڑھا کر اپنی سکالریں بتاتے ہیں، سکالر بغیر سین کے کہتے ہیں مولا علی کا تو اتنی ذکر نہیں کرتے جتنا حسین کا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں سڑنے والی کیا بات ہے، اس میں ریز کرنے والی کیا بات ہے؟ سرائکی میں کہتے ہیں اودی سیت دے نال ریز کہیں، اودی سیت دے نال ریز کہیں، میں سیت سڑے تو بھول پائے۔ وہ دن نصیب ٹرانسلیشن انگریزی تو مجھے نہیں آتی، میں ویسے اردو پہ گزارا کر دیتا ہوں کہ اودی سیت دے نال ریز کہیں، میں سیت سڑے تو بھول پائے گئے۔ انہوں نے نصیبہ نالے کیڑا مقابلہ، اے نصیبہ سڑے ایوے سڑ گئے، اے نصیبہ جلے ایوے جل گئے۔ اودی سیت دے نال ریز کہیں، ایویں سیت سڑے تو بھول پائے گئی۔ اندہ پیر چبیا، اندہ پیر چبیا،
وچ دیدہ ایک دن امام حسین آئے حضور لے امام حسین میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا پاؤں پہ پاؤں رکھا آگے ہو پھر پنڈلیوں پہ رکھا اور آگے پاؤں کر رانی پہ اور آگے نبی کے سینے پہ حسین کے پاؤں منہ جھکا کے حضور نے منہ پہ منہ رکھ کے چوما ان دی سید دینا ریس کہیں میں سید سڑے تو بھول پائے گئی ان دا پیر جگیا وچ دیدہ گیا ان دے راہتے پیار دی بھول پائے گئی ان دے راہتے پیار دی بھول پائے گئی تک مسک تے بھول بھول راہ بھول تک مسک تے بھول بھول کہتے ہیں نا امام حسین پردے کے پیچھے بولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا ابن علی بول رہا ہے یا خود نبی بول رہا ہے حضرت شاہ نصیر الدین کہتے ہیں گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی بوئے انفاس رسول مدنی آتی تھی تک مسکتے بول بول راہ بھول گئے لرز یمن گیا چل بول پہ گئی ساری دھار سنینا کہیں ارشد ان دی ہنج ٹھائے پئی ہول ہول پڑے بس یہ امام حسین کا ان کی آل کا مقام ہے آج کا یہ مجمع انہی کے نام ہے آنے والوں کو ہمارا ادب محبت بھرا سلام ہے تو اس کے بعد میرا خیال میں درود و سلام پھر ختم پھر اذان پھر نماز اس کے بعد ہوگا تبرک والا راز انشاءاللہ آخر دعوانا